مشرق وسطی کے امن کے لیے تاریخ ساز دن، امریکہ، مصر، قطر اور ترکیہ نے غزہ امن معاہدے پر دستخط کر دیے۔ شرم الشیخ کانفرنس ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ صدر ٹرمپ نے کہا آج پوری دنیا کے لیے بہت بڑا دن ہے، معاہدے سے مشرق وسطی میں امن قائم ہوگا۔ یہاں تک پہنچنے میں 3000 سال لگے۔ امیر ممالک غزہ کی تعمیر نو میں مدد کریں گے۔ سعودی عرب، ترکیہ، مصر اور قطر سے اظہار تشکر۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف سمیت 20 سے زائد ممالک کے سربراہان کی شرکت۔ Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بھی یاد کیا۔ بولے اپنے پسندیدہ فیلڈ مارشل پاکستان کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ وہ یہاں موجود نہیں لیکن وزیر اعظم شہباز شریف یہاں ہیں۔ امن کے لیے کوششوں کا شکریہ۔ امید ہے پاکستان اور بھارت ساتھ مل کر رہیں گے۔ Peace has been achieved after untiring efforts led by President Trump, who has worked day in and day out. I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize. وزیر اعظم نے امریکی صدر کو مین آف پیس قرار دے دیا۔ بولے آج غزہ کے عوام کے لیے تاریخی دن ہے۔ صدر ٹرمپ امن کے علمبردار ہیں، انہی کی وجہ سے جنوبی ایشیا میں امن ممکن ہوا۔ ایک بار پھر صدر ٹرمپ کے لیے نوبل انعام کی درخواست کرتا ہوں۔ شہباز شریف نے کہا امن معاہدے کے ذریعے مشرق وسطی میں لاکھوں زندگیاں بچائی گئیں۔ وزیر اعظم خطاب کر کے ڈائس سے ہٹے تو صدر ٹرمپ نے شکریہ ادا کیا۔ ہلکے پھلکے انداز میں تقریر کو خوب سراہا۔ I think history will remember in golden words. I wouldn't say more except God bless you, God give you long life. Wow, I didn't expect that. Let's go home. There's nothing more I have to say. Goodbye, everybody. That was really beautiful and beautifully delivered. Wow, thank you very much. بے گناہوں کا خون رنگ لے آیا۔ غزہ میں ظلم کی تاریخ رات چھٹ گئی۔ جنگ بندی معاہدے کے تحت قیدیوں کا تبادلہ۔ اسرائیلی جیلوں میں قید 1986 فلسطینیوں کو رہائی مل گئی۔ عمر قید کاٹنے والے 250 قیدی بھی شامل۔ 154 کو جلا وطن کر دیا گیا۔ خان یونس اور مغربی کنارے میں جذباتی مناظر۔ اپنوں نے گلے لگایا، قیدیوں نے وکٹری کا نشان بنایا۔ حماس نے بھی تمام 20 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کر دیا۔ ہلاک ہونے والے 4 یرغمالیوں کی لاشیں بھی اسرائیل پہنچا دی گئیں۔ جنگ بند ہو گئی، نئے مشرق وسطی کی تاریخی سحر آ گئی۔ امید ہے امن برقرار رہے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب۔ صدر ٹرمپ امن کے دعوے کرنے کے ساتھ سفاک قاتل کی حمایت کرتے رہے۔ نیتن یاہو کی تعریف کرتے ہوئے اچھا انسان بننے کا مشورہ دیا۔ ٹرمپ کی تقریر کے دوران رکن پارلیمنٹ کا احتجاج، فلسطین کو تسلیم کرنے کا مطالبہ، امریکی صدر پریشان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی شرم الشیخ میں عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کے ساتھ بیٹھک میں دو طرفہ تعلقات اور تعاون کو مزید گہرا کرنے کے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ غزہ میں امن کے لیے مسلسل کوششوں کو سراہا۔ شہباز شریف کی فلسطینی صدر محمود عباس سے بھی ملاقات، سیز فائر پر اطمینان کا اظہار۔ امن معاہدہ فلسطینیوں کی ترقی کا پیش خیمہ قرار دیا۔ وزیر اعظم صدر آذربائیجان، آرمینین وزیر اعظم، اردن کے فرمانرواں اور بحرین کے شاہ سے بھی ملے۔ سیکرٹری جنرل UN، انڈونیشین صدر، جرمن چانسلر، اسپین اور اٹلی کے وزرائے اعظم سے بھی ملاقات۔ پاک افغان بارڈر پر جھڑپوں میں شہید 12 جوانوں کی نماز جنازہ چکلالہ گیریزن راولپنڈی میں ادا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزراء کی شرکت۔ وزیر اعظم کا شہداء کو خراج عقیدت۔ کہا پاک فوج نے ہمیشہ بیرونی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ وزیر دفاع نے افغان سرزمین سے بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کی کارروائیوں کو ناقابل قبول قرار دیا۔ سپاہی آصف قریشی کی حیدرآباد میں نماز جنازہ ادا۔ پورے فوجی اعزاز کے ساتھ تدفین۔ پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے سلامی دی۔ خیبر پختونخوا کو نیا وزیر اعلیٰ مل گیا۔ سہیل آفریدی 90 ووٹ لے کر قائد ایوان بن گئے۔ اپوزیشن کا بائیکاٹ، ایوان سے واک آؤٹ۔ نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب غیر آئینی قرار دے دیا۔ پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کا اعلان۔
ڈاکٹر عباد اللہ بولے، اب بھی علی امین گنڈاپور کو وزیر اعلیٰ سمجھتے ہیں، اگر اکثریت ہے تو جلدی کیوں؟ 4 دن بعد سی ایم کا انتخاب ہونے سے کیا فرق پڑتا؟ اسپیکر نے اعتراض مسترد کر دیا، انتخاب آئین کے مطابق قرار دیا، کہا کچھ لوگ سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ نہیں دیکھنا چاہتے۔ علی امین گنڈاپور نے 2 بار استعفیٰ گورنر کو بھیجا، ارکان کی سہیل آفریدی کو مبارکباد۔ ملٹری آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے، سہیل آفریدی کا وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پر خیبر پختونخوا اسمبلی میں پہلا خطاب، کہا فوجی آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں، مقامی لوگوں کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ افغان پالیسی پر نظر ثانی کا مطالبہ، بانی کو جیل سے منتقل کرنے پر پورا ملک جام کرنے کی دھمکی، بولے احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں، میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں، جب بھی کہا گیا کرسی چھوڑ دوں گا، پرچی نہیں محنت سے قائد ایوان بنا، میرے نام کے ساتھ زرداری اور بھٹو ہے نائ شریف، گاڑیوں پیسے یا کرسی کا لالچ بھی نہیں۔ کوئی ایسا شخص جو آئین کی روح سے حلف لینے کا پابند ہے، وہ حلف لینے سے انکار کرتا ہے، تو پھر چیف جسٹس صاحب کو استحقاق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ حلف لے۔ پی ٹی آئی کا نو منتخب وزیر اعلیٰ کی حلف برداری کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع، عدالت سے نمائندہ نامزد کرنے کی استدعا، گورنر نے استعفیٰ منظور کیا، چیف جسٹس کا استفسار، استعفیٰ دینے کے ساتھ ہی نافذ ہو جاتا ہے، سلمان اکرم راجہ کا جواب، چیف جسٹس نے کہا کیا اسپیکر کی سمری پر گورنر کے جواب کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، گورنر کی رائے کے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو گورنر سے حلف سمری موصول ہونے کی تصدیق پر آج جواب طلب کر لیا۔ کے پی اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب غیر آئینی، جے یو آئی اور مسلم لیگ نون یک زبان، مولانا فضل الرحمان سے احسن اقبال، اعظم نذیر تارڑ اور امیر مقام کی ملاقات، وزیر اعلیٰ کا انتخاب قبول کرنے سے انکار۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں ایک وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا اور دوسرا منتخب کر لیا گیا، سہیل آفریدی پرچی نہیں فرشی وزیر اعلیٰ ہیں۔ مذہبی جماعت کا اسلام آباد کی جانب مارچ مرید کے میں ختم، مشتعل کارکنان کا پولیس پر پتھراؤ، ڈنڈوں اور پیٹرول بموں سے حملہ، فائرنگ بھی کی، پولیس انسپکٹر شہید، متعدد اہلکار زخمی، درجنوں مظاہرین گرفتار۔ مرید کے میں سعد رضوی اور انس رضوی سمیت 3500 مظاہرین کے خلاف مقدمہ درج، برے والا میں پتھراؤ سے ڈی ایس پی سمیت 8 اہلکار زخمی۔ لاہور میں مختلف راستے بند رہے، راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان بیشتر راستے کھول دیے گئے۔ مذہب کے نام پر مسلح جتھے بنانا، سڑکیں بند کر کے عوام کو یرغمال بنانا مذہب کی توہین ہے، وزیر دفاع خواجہ آصف کی تنقید، بولے 2 سال غزہ میں ظلم خون کی ہولی کھیلی گئی، جنگ بندی ہوتے ہی احتجاج شروع ہو گیا، مذہب کے نام پر تشدد کا سبق پڑھانے کا سلسلہ بند کرنا چاہیے۔ اور شاہین ورلڈ چیمپئنز پر حاوی، پہلے ٹیسٹ میں پاکستان کی پوزیشن مستحکم، جنوبی افریقہ کو خسارہ ختم کرنے کے لیے مزید 162 رنز درکار، 4 وکٹیں باقی، نعمان علی کے 4 شکار، پاکستان کی پہلی اننگز 378 پر تمام، امام الحق کے بعد سلمان علی آغا بھی نروس 90s کا شکار، 93 رنز پر آؤٹ، رضوان کے 75 رنز، آخری 5 وکٹیں 15 رنز پر گری، متوسامی کی 6 وکٹیں، قذافی اسٹیڈیم کے آنر بورڈ پر نام لکھ دیا۔